السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے اس سے جو بندش ہے اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کتنا سفر ہو رہا ہے۔ اور ایک حالیہ جو خیبر پختونخوا نے ایک خط بھی لکھا ہے وفاق کو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے اس کی مد میں خیبر پختونخوا کو پچھلے 6 مہینے کے دوران کوئی 4 ارب روپے کا براہ راست جو ایک ٹیکس ملتا ہے وہ نہیں مل رہا، اور خیبر پختونخوا کو 4 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ اس خط کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ تاجروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، چونکہ تاجروں نے جو آرڈر دے رکھے تھے اور جو سپلائی تھی وہ رک گئی ہے، تو ان کو ان کے جو رقم ملنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی، اور ساتھ میں ان کو روزانہ کی مد میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے کنٹینرز وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں لیکن وہ آگے سپلائی نہیں ہو رہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو سپلائی ہوئی تھی، جو آرڈر ملے تھے ان کی سپلائی کرنے کے بعد اب تک وہاں سے جو اس کی انکم یا اس کا جو چارجز ہیں، جو پیسے آنے تھے تاجروں کو، وہ بھی نہیں آئے۔ تو لیکویڈیٹی کا ایک بڑا ایشو کریٹ ہو گیا ہے ان کے لیے۔ یہ تمام جو صورتحال ہے اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرتا ہوں، اور تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے نقصانات ہیں تاجروں کو، پاکستان کو کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ صرف ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا اور افغانستان کا جو تجارت تھی، اس کا حجم 2 ارب ڈالر تھا۔ اس میں زیادہ تر جو تھی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ڈالر جو ہے یہ پاکستان برآمد کرتا تھا، اور جو افغانستان جو ہے وہ پاکستان اس سے بہت کم ہے، یعنی جو پاکستان برآمد کرتا ہے کوئی 30-40 کروڑ ڈالر کی۔ لیکن جو تاجر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب 3 ماہ کی بندش سے جو برآمد کنندہ ہیں ان کو 37 کروڑ 50 لاکھ ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی 375 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر آپ اس کو ملینز ہے تو آپ اس کو حساب کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو تاجر بتاتے ہیں کہ یعنی 900 ملین ڈالر کی برآمدات جو ہے نا متاثر ہونے سے، جو سنٹرل ایشیا میں ہم بھجواتے ہیں سامان، یعنی یہ صرف افغانستان کی بات نہیں ہو رہی، سنٹرل ایشیا کی بات ہو رہی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ 225 ملین ڈالر کا خسارہ ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا خسارہ ہے جو افغانستان کی تجارت بند ہونے سے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں بھی اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس میں یہ تو پاکستان اور افغانستان کی بائی لیٹرل جو تجارت ہے اس کی میں نے بات آپ کو بتا دی۔ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے 10,000 سے زائد کنٹینر جو ہیں 3 ماہ سے پاکستان میں ہیں، یعنی جن لوگوں نے کنٹینر منگوائے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ اب اس پر بھاری ڈیمریج اور ڈیٹینشن چارجز آ رہے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ یعنی ایک کنٹینر پر ایک دن میں $120 اس پہ آپ کا جو ہے ڈیمیجز آتے ہیں، یعنی جو آپ کا کنٹینر آیا آپ اٹھا نہیں رہے ہیں تو جو بھی ایکسپورٹر ہے اس کو $120 فی کنٹینر دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ اس کو حساب کر لیں تو روزانہ $12 لاکھ، جبکہ 3 ماہ میں مجموعی طور پر $108 ملین
کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی تاجر بھی ہیں اور افغان تاجر بھی ہیں، یعنی جو یہ ٹرانزٹ کا سامان منگواتے ہیں اور پھر یہ افغانستان بیچتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کی پاکستان کو سالانہ $800 ملین کی برآمدات بندش کے بعد تقریباً $200 ملین کے نقصان سے پاکستان دوچار ہے۔ پھر واگا کے راستے بھارت کو ہونے والی، یعنی بھارت کو کوئی $30 ملین کی برآمدات ہوتی ہیں افغانستان کے ساتھ، تو اس میں بھی $75 ملین کے خسارے کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے جو پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب، سرحد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سابق ایگزیکٹو ممبر انجینئر منظور الہی اور افغان چیپٹر کے ڈائریکٹر احمد شاہ، انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ ان کے مطابق یعنی ضیاء الحق صاحب اور منظور الہی صاحب اور احمد شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ تجارت کی بندش سے خطے میں غربت اور بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارت ہی خطے کے غریب عوام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاجروں کے مطابق افغانستان پاکستانی مصنوعات کے لیے سب سے قریبی اور محفوظ مارکیٹ ہے، جہاں سالانہ برآمدات کوئی $1.5 ارب کے قریب ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر $375 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح جو وسطی ایشیا کے لیے ہے $900 ملین کی تجارت، اس کی بندش کی وجہ سے $225 ملین کا خسارہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نہ صرف افغانستان بلکہ سنٹرل ایشیا میں جو منڈیاں ہیں وہاں بھی ہماری جو مصنوعات ہیں وہ نہیں جا رہی، اس سے بھی نقصانات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے منسلک لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے بے روزگار ہو گئے ہیں، جو بھی ان سے ایفیلیٹڈ ٹرانسپورٹیشن ہو گیا یا دیگر جو کام ہیں وہ بھی سارے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ جو 10,000 کے قریب کنٹینر پاکستان میں موجود ہیں، ان کے ڈیمریج چارجز بھی جو ہیں $120 فی کنٹینر ہے، تو 10,000 کے حساب سے وہ الگ سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ $300 ملین کی بھارت کے ساتھ جو افغانستان کی برآمدات ہیں اس میں بھی کوئی $75 ملین کے خسارہ ہے۔ میں نے اس حوالے سے ان تاجروں سے تھوڑا سی مزید بھی بات کی اور پوچھا، تو ان کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو خطے میں معاشی عدم استحکام اور غربت مزید بڑھے گی، جو امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک حکومتیں جو ہیں وہ سخت موقف ترک کر کے فوری طور پر تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو بحال کریں، کیونکہ یقیناً یہ تو تاجروں کا ایک موقف ہے کہ اس سے صوبے کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اب میں اس کے تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، یعنی خیبر پختونخوا صوبے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی رکھ دوں گا تاکہ آپ سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے۔ پاک افغان سرحد کی طویل بندش سے ایک جانب جہاں تاجر اور غریب مزدور اور دیگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وہاں خیبر پختونخوا حکومت کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس وہ تھا کہ جب یہاں سے جو بھی ایکسپورٹر کچھ سامان بیچتا تھا تو اس پر صوبائی حکومت کو وہ سیس ملتا تھا۔ اس سیس کے حوالے سے کچھ لوگ عدالت چلے گئے، لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ عدالت نے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حکومت کو اربوں روپیہ اس میں ملا، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ آیا آگے چونکہ یہ بند ہوگی تجارت تو وہ رک گیا۔ اب صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو بندش ہے اس کی وجہ سے شدید ریونیو خسارہ، معاشی جمود اور روزگار کے بحران سے دوچار ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے۔
صوبائی مشیر خزانہ جو ہیں مزمل اسلم صاحب، انہوں نے وفاق کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صورتحال سنگین ہو رہی ہے، صوبے میں معاشی بحران ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور جو ریونیو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اب اعداد و شمار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ 2024-25 میں یعنی 2024 اور 25 کا جو سال تھا، یعنی جو مالی سال ہے، جولائی سے یعنی جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک 7 ماہ بنتے ہیں۔ اس پچھلے جو سال تھا مالی سال، اس میں یہ جو میں انفراسٹرکچر سیس کی بات کر رہا ہوں تو صوبے کو 7 ارب 42 کروڑ روپے کی انکم ہوئی تھی، 7 ارب 42 کروڑ۔ اب یہ جو جو سال چل رہا ہے یعنی جولائی 2025 آنورڈ 2026 کی جنوری تک، تو یہ فگر بتا رہے ہیں کہ یہ کم ہو کے 3 ارب 48 کروڑ ہو گیا، یعنی 7 ارب 42 سے 3 ارب 48 ہو گیا۔ تو یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 4 ارب روپیہ جو ہے صوبائی حکومت کو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ پیسے اس کو نہیں مل رہے۔ صوبائی حکومت نے یہ بات بھی اٹھائی ہے کہ تاجروں کو شدید لیکویڈیٹی بحران کا سامنا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ معطل ہونے کے باعث انہیں اپنی یعنی جو انہوں نے فروخت کی ہوئی ہیں اشیاء، ان کی ادائیگیاں واپس نہیں آ رہی۔ جو افغانستان انہوں نے سامان بھیجا تھا اس کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی اور ان کا جو سرکل تھا وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اب پھر انہوں نے پورا ایک ڈیٹا دیا ہے کہ جولائی میں اور اس سال کتنی کمی ہوئی، ہر ماہ کا ڈیٹا میرے پاس ہے، لیکن وہ چونکہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے تو یہ آنورڈ جو ہے تقریباً ستمبر کے بعد جو ہے نا یہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری میں آ کے بہت کم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنوری 2025 میں کلیکشن جو تھی 1 ارب 10 کروڑ تھی، 1 ارب 10 کروڑ، اور اس مہینے 27 کروڑ صرف آئی، تو وہ بھی کوئی پرانی چل رہی ہے میرا خیال میں، کیونکہ وہ تو بند ہے اس لیے۔ تو مزمل اسلم صاحب نے جام کمال خان صاحب کو خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے ایک تو ہمارا ریونیو بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شدید ریونیو خسارہ ہو رہا ہے اور روزگار کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% تو ہماری یہ ریونیو کم ہو گیا ہے، یعنی 7 ماہ کے اندر اگر آپ کو 4 ارب کی کمی ہوئی ہے تو وہ میرا خیال میں بہت نقصان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایکسپورٹروں اور تاجروں کے مطابق کاروباری سرگرمیاں تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں، سامان پھنس گئے ہیں اور تاجر جو ہیں وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ اب انہوں نے مراسلے میں جو انہوں نے درخواست کی ہے وہ درخواست یہ کی ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ ایک اجلاس بلائے تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہمارا ریونیو پہ نقصان ہے اور جو تاجروں کے مسائل ہیں ان پر کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ انہوں نے اسی لیے وفاق سے کہا کہ جو تجارت ہے اس کی بحالی کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ تو میں نے آپ کو تاجروں کے مسائل اور حکومت کو جو نقصان ہے اس کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی۔ دوسری جانب جو وفاقی حکومت ہے اور پاک فوج کی بھی بات کریں گے، وہ اس بات پر قائم ہیں کہ جب تک افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو دہشت گردی سے نہیں روکتے، یعنی وہ پاکستان کے اندر دراندازی جب تک نہیں روکیں گے اور پاکستان میں حملے جب تک نہیں روکیں گے، اس وقت تک تجارت جو ہے وہ اس کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ایک ایکسٹریم ظاہر اسٹیپ ہے اور اس لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں اور اب تو تحریک طالبان نے افغان نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی افغان جو لوگ ہیں وہ ان واقعات میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں۔ اب پاکستان نے تمام شواہد بھی دے دیے ہیں، اقوام متحدہ کی 3 رپورٹس بھی آ چکی ہیں، ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جی افغانستان سے تحریک طالبان آپریٹ ہوتی ہے، فائنینشلی ان کو سپورٹ ملتی ہے
ٹریننگز ہوتی ہیں، وہاں سے پلاننگ کر کے لوگوں کو یہاں بھیجا جاتا ہے اور یہ دہشت گردی میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ یہ تمام جو صورتحال ہے یہ افغانستان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بائی لیٹرل جو مذاکرات تھے پھر وہ بھی ناکام ہوئے، پھر سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ معاملات جو تھے آپ جسے کہہ لیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے، جب افغان حکومت نے یہ کہا کہ جی تحریک طالبان کا معاملہ آپ جانیں اور آپ کا کام، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب آپ کے گھر میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوں گے جو تخریب کاری کریں گے، دہشت گردی کریں گے، تو پھر پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ حملہ کیا جائے اور ان کو مارا جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ اپنی تجارت بند کر دی جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور امید یہ کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ جو نقصانات میں نے آپ کو پاکستانی تاجروں کے حوالے سے اور پاکستانی حکومت کے بتائے ہیں، افغانستان کو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور افغانستان میں ایک تو بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، معاشی طور پر افغانستان کافی کمزور ہو گیا ہے، وہاں پہ بعض چیزوں کا بالکل قلت پیدا ہو گئی ہے، نہیں مل رہی ان کو، اب ان کو لمبے روٹ سے سامان منگوانا پڑ رہا ہے جو انتہائی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اسے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ کوئی حالات بہتری کی جانب چلے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔